موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے، غمزدہ ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، اپنے مقام پر واپس آئے، ساری شام سوچتے رہے، رات سوچتے رہے، صبح سویرے پھر اللہ کے دربار میں عرض کر دی، الہ العالمین کل بدکار دکھایا تھا، گناہگار دکھایا تھا، آج مجھے دھرتی پہ دکھا جو سب سے زیادہ تجھے پسند ہے، سب سے زیادہ نیکوکار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اسی دروازے پہ چلے جائیو جس دروازے پہ گناہگار دیکھ کے آیا تھا، الہی کہ اس کا ابا ملے گا، بھائی ملے گا، رشتہ دار ملے گا، تایا چاچا ملے گا، چھوٹا بڑا بیٹا ملے گا۔ فرمایا موسیٰ جو کا وہ جا کے کر دے۔ خدا کا پاک پیغمبر اگلے دن چلے گئے، جا کے دروازہ بجایا، کوئی صاحب مکان آیا، الہی یہ تو کل گناہگار تھا، بدکردار تھا، تیری نگاہ سے گر چکا تھا، قابل رحم نہیں تھا، الہی یہ کون ہے؟ فرمایا نہیں نہیں اے موسیٰ میں نے اسے گناہوں سے دھو دیا، میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا، آج میرے دربار میں یہ بڑا اچھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پریشان ہو رہے، الہی کل اتنا گندا تھا، ایک ہی دن کے اندر کون سی مشین میں دھو دیا گیا، سارے گناہ کہاں چلے گئے؟ فرمایا موسیٰ کل صبح یہ ناشتہ کر کر روٹی پانی استعمال کر کر کھا پی کے اپنے گھر سے گیا، جب یہ گلی سے نکلا محلے والوں نے دیکھا ہوگا، کنبے برادری والوں نے دیکھا ہوگا، شام کو جب یہ گھر واپس آیا اس کی بیوی روٹی پکا پکو کے بیٹھی تھی، یہ گھر آ کے کھانا کھانے لگا، وہی اللہ اکبر گردن کا سریا اکڑا ہوا تھا، وہی کمر کا سریا، وہی دماغ کے اندر فطور تھا، اپنے دسترخوان پہ بیٹھا آ کے روٹی کا ٹکڑا توڑا، سالن میں بھگو کر جب منہ میں ڈالنے لگا، روٹی کا ٹکڑا منہ میں لاتے لاتے اس کی نگاہ بیوی کے چہرے پر پڑی، اس کی بیوی اپنی چنری اپنا دوپٹہ اپنی آنکھوں پہ رکھ کے رو رہی تھی، اللہ اکبر، لقمہ ہاتھ میں رہ گیا، کہنے لگا میرے ہوتے ہوئے تجھے کس نے رلایا؟ کس مائی کے لال کی طاقت ہے، کس کی جرت ہے، کس نے تجھے پریشان کر دیا کہ میرے ہوتے ہوئے میری بیوی کو رلائے؟ گھر والی نے انگلی کا اشارہ کر دیا کہ تیری وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تیری وجہ سے میں رو دی۔ روٹی کا ٹکڑا چھوڑ کے کہنے لگا بھلی مانس بتا تو صحیح، تیری روٹی پانی کا میں خیال نہیں کرتا، خرچے کا خیال نہیں کرتا، تیری سہولیات دوا دارو کا خیال نہیں کرتا، تیرے کپڑے لتے کا خیال نہیں کرتا، کہ ساری باتیں ٹھیک ہے، کل جب صبح تو ناشتہ کر کے صبح گھر سے باہر نکلا، محلے والیاں آ گئی اور آ کر مجھے تیری وجہ سے تانا دینے لگ گئی اور کہنے لگی اپنے شوہر کو سمجھا، اس کے گناہوں نے تو پورا محلہ گندا کر دیا، توبہ توبہ اتنے گناہ کرتا ہے، ہمارے کان اس نے ہمارے ہاتھ اس نے کانوں پر لگوا دیے، تیری وجہ سے آج مجھے محلے والے تانا دینے لگے۔ فرمائے موسیٰ اتنا نادم ہوا، اتنا شرمندہ ہوا، روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا، اللہ اکبر، منہ بیوی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا، اپنا منہ پچھلے پاس سے موڑ کے، اپنا منہ پچھلی طرف موڑ کے یوں آسمان کی طرف دیکھنے لگا، اللہ اکبر، اس کے ذہن میں بات آئی الہی میں اتنا برا ہو گیا، اب محلے والے بھی مجھے گلی کے اندر چلنا برداشت نہیں کرتے، اے موسیٰ اس تڑپ میں، اس کی فکر میں، اس جستجو میں، اس کی آنکھ میں ایک آنسو آ گیا، اس کا رونا مجھے اتنا پسند آیا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، میں نے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ عشاء کی نماز میرے عزیزو ہمارے پنجاب میں تو 7:45 بجے ہو رہی ہے، آپ کے ہاں میرے عزیزو 7:45 بجے نماز ہو رہی ہے، کئی مسجدوں میں 8 بجے، کئی 7:30 بجے ہو رہی ہوگی، 8 4 12 اس کے بعد 6 گھنٹے، میرے عزیزو 8 گھنٹے کی رات ہے، 8.5 گھنٹے 9 گھنٹے کی رات ہے، 8 گھنٹے سو لو، 7.5 گھنٹے سو لو، آدھا گھنٹہ وضو کر کے مصلی پر آ کر بیٹھ جاؤ اور تہجد کی نماز کے 2 سجدے کر لو، میرے نبی نے اعلان فرمایا کہ اتنی لاڈلی نماز ہے، اتنی اللہ کی محبوب نماز ہے، اتنی بی بی نماز ہے، اتنی پیاری نماز ہے، فرمایا تہجد پڑھنے والا جب 2 رکعت تہجد پڑھ کے سلام پھیرتا ہے، یہ نماز اتنی پاور والی، اتنی اللہ اس کی سفارش قبول کرتا ہے، جب تک میرے عزیزو تہجد پڑھنے والا اللہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہ کر دے، اللہ اکبر، یہ تہجد کی نماز اسے مصلی سے اٹھنے ہی نہیں دیتی ہے۔ الہ العالمین تو اپنے بندوں کو دیکھ کر کس وقت مسکراتا ہے، ہمارے حالوں کو دیکھ کر کہ اللہ ہنستا ہوگا، ہمارے گھروں کی حالت کو دیکھ کر، ہماری بچیوں کی حالت کو دیکھ کر، ہمارے اپنے مزاج کو روزانہ جھوٹ بازاری کا بازار گرم کرتے ہوئے، ٹنڈیلا یار والو خدا کے واسطے کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال کماؤ حلال کھاؤ، مجھے نہیں پتا آپ کا کاروبار کیا ہے، لیکن اس وقت معاشرے میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ اکبر، کورونا سے زیادہ وبا بھیانک وبا ہے، وہ وبا میرا عزیزو سود کا بازار ہے، حرام کاری ہے، سود
سود پہ پیسہ لینا، بچیوں کا جہیز میں میرے عزیزوں سود پہ پیسہ لے کے بچی کا جہیز بنا رہے ہیں، غرارہ شرارہ سود پہ پیسے پہ بنایا، فریض سود کے پیسے پہ لایا، اپنی زمین کو میرے عزیزوں رکھ دیا، اپنے مکان کو گروی رکھ دیا، 10 لاکھ کا بیاج لے کر میرے عزیزوں لاکھ روپے مہینہ دے رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ایک قرآن نہیں 10 قرآن میرے سر پہ لا کے رکھ دو، میرے ہاتھوں میں پکڑا دو، میرے سینے کے ساتھ لگا دو، میں بار بار قسم اٹھا کے کہوں گا، جس بچی کا بیڈ میرے عزیزوں سود کے پیسے پہ بنا، نکاح کی روٹی میرے عزیزوں نکاح والے دن، برات کے لیے انتظام کھانا سود کے پیسوں پہ کیا گیا، لال جوڑا سود کے پیسوں پہ بنایا گیا، لال ڈولی کے اندر میرے عزیزوں اسے پال کی بگی میں بٹھا کر، اسے گاڑی میں بھولوں والی گاڑی میں بٹھا کر، اللہ اکبر سود کا پیسہ استعمال کیا گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، اللہ کی قدوسیت کی قسم ہے، اس کی الوہیت کی قسم ہے، اس کے جلال کی قسم ہے، اس کی عزت کی قسم ہے، ایسی لڑکی جو جہیز کا پیسہ میرے عزیزوں سود پہ لے کے جاوے گی، اللہ اکبر سامان سود کے پیسے پہ لے کے جائے گی، رب کعبہ کی قسم ہے، اس کی گود کے اندر ناچنے والا تو آئے گا، عبد القادر جیلانی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا اس کی گود کے اندر، مشاہدہ ہے۔ مارکیٹ کے اندر دکان ہے، دکان کی دیکھا دیکھی، اللہ اکبر، 4 آدمیوں نے مل کے بیٹھ کے کہہ دیا یار تجھے پیسے کی تھوڑ ہے، میرے سے لے لے، بینک میں پڑے، تیرے کام نہیں آئے گا تو کیا آئے گا، بینک سے بھی تو مجھے مل رہا ہے، تیرے پر مجھے بینک سے زیادہ اعتبار ہے، لے 10 لاکھ لے لے، مجھے مہینہ اتنے دے دیا کرنا۔ اس نے کہا نہیں، نفع نقصان کے برابر کے شریک ہے، کہا نا 10 لاکھ پہ مجھے 10 لاکھ پہ 1 لاکھ مہینہ دے دیا کرنا، تو دکانداری کر لے، اور میرے عزیزوں دارالعلوم سے طالب علم لے جاؤ، مدرسے سے لے جاؤ، بچیوں کے مدرسے میں قرآن پاک پڑھا لو، میرے عزیزوں خیرات کر لو، بریانی زردہ پکا لو، قورمہ نان بنا لو، اللہ اکبر، خیرات تقسیم کر دو، پوری دکان کے اندر اگر بچیوں کی دھونی دے دو، عبدالحنان صدیقی سے سورہ یاسین سورہ یاسین پانی پڑھوا کر دکان میں ڈال دو، زمزم کا چھیٹا کروا دو، پیرے روما ڈلوا دو، میرے عزیزوں اللہ اکبر، عبدالحنان سے نہیں، مولا مکی سے حرم پاک میں جا کر، مدینے کے امام سے جا کر تعویذ لے کے آؤ، اور اپنی دکان کے گلے میں، اپنے پرس میں، اپنے گلے میں، اپنے بازو پر، اپنی ٹانگ پہ دھاگا باندھ لو، رب کعبہ کی قسم ہے، جب تک سود کے پیسے سے توبہ نہیں کرے گا، تیرے میرے کاروبار میں آسمان سے خیر نہیں آئے گی۔ ضروری نہیں بیاج پہ پیسہ لے، ضروری نہیں سود پہ پیسہ لے، اللہ اکبر، میرے عزیزوں آج بیاج پہ پیسہ لے کے بچی بیار ہے، کل کسی نے کہہ دیا بچی کو ننگی کر، کل کسی نے کہہ دیا 1 رات کے لیے میرے پاس چھوڑ، تجھے بیاج نہیں دوں گا، تیری بچی کا جہیز بنائے گا، رب کعبہ کی قسم غیرت والا بچی کا گلا تو گھونٹ سکتا ہے، ایسی بچی کو لال جوڑا نہیں پہنا سکتا ہے۔ اصحاب کہف کی قبروں سے جب ہو کے آئے نا اوپر پہاڑ سے، میری گھر والی بڑی تھک گئی تھی، ہم اندر بیٹھ کے کھانا کھانے لگے، تو اس کے سر سے نا یونس کاف اوپر کو ہو گیا، تھوڑے سے بال ظاہر ہوئے، اللہ اکبر، جو کھانا کھلانے والی لڑکی تھی قریب آئی اور کہنے لگی حجہ حرام، میں نے کہا کیا ہوا اسے، اس نے یوں کر کے صفقہ میری بیوی کے آگے کر دیا، انہوں نے کہا بال ظاہر نہ کر، حیا والے لوگ ہیں، غیرت والے لوگ ہیں، تم غیرت والی عورتیں ہو، خدا بھی غیرت والا، مصطفیٰ بھی غیرت والا، اللہ اتنا سننگا سر برداشت نہیں کرتا، اللہ اکبر۔ میرے دل کے اندر خیال آیا، میں نے کہا میں ٹنڈو الیار کے بازاروں میں جا کے پوچھوں، جب خدا اتنا ننگا سر برداشت نہیں کرتا تو خدا پورا ننگا سر کیسے برداشت کرے گا، اللہ اکبر۔ قبر کے اندر اتارتے ہوئے کہتے ہو اللہ اکبر، 5 کپڑوں میں کفن دے دو جی، 1 چادر، 1 سینہ بند، 1 ہزار بند، 2 چادریں، 1 سر پہ سقاف دے دو۔ میں نے کہا میاں 4 چادروں میں چھپ گئی ہے، 5ویں چادر سقاف کیوں دیا؟ جی قبر میں جا رہی ہے نا۔ میں نے کہا واہ اللہ کریم تیرے کیا کہنے، جو اللہ اپنی بندی کو قبر میں سر ڈھانپ کے بلا رہا ہے، وہ تیرے میرے بازاروں میں ننگا سر کیسے برداشت کر رہا ہوگا میرا۔ تباہی تو ہمارے گھر سے پھری ہوئی، آگ تو ہمارے گھر سے لگی۔ دنیا کی تہذیب کو میں آگے بڑھنے کے لیے، عقل کو مات دینے میں، اندھے ہونے کے لیے بیڑا غرق تو ہم نے اپنا آپ کر لیا میرے عزیز۔ خدا کے واسطے سوچو، اللہ کے واسطے سوچو۔
اگلی بات کہہ کے جاؤں گا، تمہارے پلے باندھ لینا، کام آئے گی۔ 20 سال کے بعد ہم پتہ نہیں رہے نہ رہے، 50 سال کے بعد 51 سال کی عمر کے اندر قدم رکھ لیا، میرے عزیزوں پتہ نہیں زندگی اگلا سال دے یا نہ دے، وفا کرے یا نہ کرے، لیکن 20 سال کے بعد میرے عزیزوں سر پکڑ کے رو گے، عبدالحنان کی بات کو یاد کر کے دیواروں میں ٹکرے مار مار کے رو گے۔ اور لوگوں صبح صبح دکانوں پر جانے والوں، رات کو 12 بجے 1 بجے گھر آنے والوں، خدا کے واسطے مغرب کے وقت دکانیں بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھا کرو، اپنے بچوں کے اوپر بیٹھا کرو، دیکھا کرو آپ کا بچہ 5 گھنٹے میں رات 12 بجے تک کیا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، تمہاری بچی کیا کر رہی ہے، تمہاری گھر والی کیا کر رہی ہے۔ اگر آج آپ نے بچوں کو وقت نہ دیا، اب یہ حال ہے، 20 سال کے بعد خدا کی قسم تیری میری اولاد تیری میری قبر بھول جائے گی۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اماں کہہ رہی ہے چلو چلو کمرے میں چلے جاؤ، چلو چلو کمرے میں چلے جاؤ، ابو آ گئے، ابو آ گئے، چل ابو نہیں آئے، کوئی ڈین آ گئی گھر کے اندر، خبردار رضائی میں منہ کر کے سو جاؤ، خبردار شور نہ کرنا، ماں چماٹے مار رہے ہو، چمٹے مار، کتا کنجر کی شرم نہیں آتی، جلدی کر۔ میں نے کہا اماں ابو آئے، کوئی طوفان سونامی تھوڑی، ابو آیا، صبح سے آنکھیں ترس گئی تھی جس کا دیدار کرنے کے لیے۔ اماں آج مجھے باپ سے دور نہ کر، جب میں کل علیحدہ مکان بنا کے بیٹھ گیا نا تو یہ باپ تعویذ لے لے کے تھک جائے گا، میں اس کے قریب کوئی نہیں آؤں گا۔ کہاں چلا گیا؟ بچوں کو گودی میں اٹھا کر چیز دلانا، مسجد کے اندر لے کے آنا، چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں سلوانا، بچوں کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی تسبیحاں، چھوٹے چھوٹے جائے نماز لے کے آنا ہے گھروں کے اندر۔ مورتیوں کے کھلونے گھروں کے اندر رکھے ہوئے، اللہ اکبر میرے عزیزو، حالت ایسی ہے، اللہ اکبر، بے نمازی پکانے والی، بے نمازی کمانے والا، بتا تیرے میرے گھر کے اندر خیر کہاں سے آئے گی؟ آنکھوں کا حیا ہونا چاہیے، آنکھوں کا حیا ہونا چاہیے۔ تو کتنی آنکھ کا بیٹھ کر دکان پر حیا کرتا ہے، رکشے والی کو نہیں چھوڑتا، موٹر سائیکل والی کو نہیں چھوڑتا، کالج والی کو نہیں چھوڑتا، یونیورسٹی والے کو نہیں چھوڑتا۔ اور خدا کے واسطے اس آنکھ پہ غیرت کا پردہ ڈال لے، تو بازاروں میں کسی کو بے پردہ نہ کر، لوگ گھروں کے اندر آ کے بے پردہ کر کے چلے جائیں گے۔ ذمہ داری سے قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس آنکھ کو میرے چاند، میں نہیں آپ کی طرف اٹیک نہیں کر رہا، میرے عزیزوں انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن معاشرے کے اندر میں بھی رہتا ہوں، دن رات سفر کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اس آنکھ کو بغیرتی سے بچا لو، ورنہ قیامت کے دن کملی والے کے دیدار سے ترسا دیے جاؤ گے۔ شالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہے، نبی کے کام کاج کیا کرتے تھے، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے۔ پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے فرما دیا، اے شالبہ فلاں فلانی جگہ سے میرا کام کر گیا، یہ مسجد سے نکلے، مدینے کی گلی میں ایک گھر کا پردہ ہٹا ہوا تھا، اچانک عورت پر نگاہ پڑ گئی، اللہ اکبر، وہیں کھڑے پانی پانی پسینے پسینے ہو گئے، کہنے لگا شالبہ یہ تو نے کیا کر دیا، غیر پر تیری نگاہ پڑ گئی، غیر محرم پر تیری نگاہ پڑ گئی، اب تو مدینے میں رہنے کے قابل بھی نہیں رہا ہے۔ مسجد نبوی میں میرے عزیزوں جانا چھوڑ دیا، مدینے کی نمازیں چھوڑ دی، حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ گئے۔ تیرے میرے جیسا ہوتا 10 جگہ سے، کراچی سے، ٹنڈے لیار سے، میرپور خاص سے، ٹنڈو جام حیدرآباد سے فتوا لے کے آتا، اور پہلی نگاہ ہے جی، اللہ معاف کر دے، پہلی نگاہ ہے، اچانک دیکھا، اللہ اکبر، شالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا عزیزوں مدینہ چھوڑ گیا۔ حضور علیہ السلام فرما رہے میرا شالبہ گیا تھا مدینے کے اندر، شور مچ گیا، گلی محلے کے اندر تلاش کر رہے ہیں، گھر والے پریشان ہیں، شالبہ کا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، 10 دن نہیں، 12 دن نہیں، 15 دن نہیں، 40 دن گزر گئے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کا یار مدینے میں لوٹ کے نہیں آیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا عمر سلیمان فارسی، یہ اللہ کے نبی، اللہ اکبر، جاؤ جاؤ میرے شالبہ بن عبد الرحمن کو تلاش کر کے لاؤ۔ اب سارا مدینہ چھان مارا، گھر والے کہنے لگے 40 مدینہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مدینے سے باہر میں پہاڑوں سے پیچھے نکلا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بخاری شریف میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا،
میں نے اس سے پوچھا تو نے میرے صحابہ کو نہیں دیکھا؟ کہنے لگا یہاں تو کتنے سال بعد جاتے ہیں، مجھے کیا پتا کون ہے، میں مدینے کا رہنے والا، میں تو دیہاتی ہوں، اجنبی ہوں، یا گھاس پھوس ہے، اس لیے میں اپنی بکریاں چرانے کے لیے فلانے گوڑ دیہات سے یہاں آ جاتا ہوں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، پریشان ہو کر واپس لوٹنے لگے۔ اس چرواہے نے بلایا اور بلا کے لگا ذرا ادھر آئیے، اللہ اکبر، میں نام وام تو نہیں جانتا، میں حسب نسب تو نہیں جانتا، میں رنگ نسل نہیں جانتا، لیکن 40 دن گزر گئے، اس پہاڑی کے کونے میں، اس دامن میں ایک نوجوان بیٹھا ہے، میں نے اسے پیتے نہیں دیکھا، میں نے اسے کھاتے نہیں دیکھا، روٹی کا ٹکڑا، کھجور کا دانہ ہاتھ میں پکڑتے نہیں دیکھا، وہ ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ دھاڑے مار کے روتا ہے اور یہ زبان سے کہتا ہے، اے سالبہ بدنگاہی کر لی، قیامت کے دن اللہ اس کے رسول کا دیدار کیسے کرے گا؟ حضرت عمر کہنے لگے، سلیمان فارسی دیکھے تو صحیح کون ہے؟ جا کے دیکھا، اللہ اکبر، پیٹ کمر کے ساتھ لگ گیا، کپڑے پھٹ گئے، چہرے کی کھال اتری ہوئی ہے، سوکھا گال اندر پھچک گئے، آنکھوں کے اندر ہلکے پڑ گئے، رو رو کے آنکھوں سے آنسو بھی ختم ہو گئے، پانی ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، سالبہ، چیخ نکلی نبی کے یار کی، کہنے لگے، عمر اگر خدا کی طرف سے میرے لیے کوئی سزا اتری مجھے نہ سنا، میرا جسم اس بات کا محتمل کوئی نہیں رہا، میرے جسم کے اندر جال کوئی نہیں کہ اللہ کی میں ڈانٹ سن سکوں۔ حضرت عمر بیٹھے، اللہ اکبر، ماں اتنا نہیں تڑپ رہی جتنا کملی والا تجھے یاد کر کے رو رہا ہے۔ عمر جی کیسے سامنا کروں، کیسے دیدار کروں؟ انہوں نے مجھے کام بھیجا، مدینے کی گلی میں گیا، ایک مکان کا دروازہ کھلا، پردہ ہٹا ہوا تھا، گزرتے گزرتے میری یوں آنکھ یوں نگاہ گئی، اللہ اکبر، ایک مسلمان عورت پہ میری نگاہ پڑ گئی، میں ان آنکھوں کا کیا کروں گا؟ یہ آنکھیں اللہ رسول کے دیدار سے محروم ہو گئی۔